اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج کی ہماری یہ مجلس علم کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے ہے اور اس کے متعلقہ چند چیزیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس بات کو کما حقہ بیان کرنے اور پھر سنا کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ایک علم رکھنے والے انسان اور ایک جاہل انسان کے درمیان وہی فرق ہے جو دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے اندھے اور بینے کے درمیان ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی اہمیت کو اور اس چیز کے فرق کو قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ دوستو، علم دو طرح کا ہے، ایک دینی علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی جس علم کی انسان کو زندگی کے اندر ضرورت ہے اور جس علم کے بلبوتے پر انسان دنیا میں دوسروں سے آگے بڑھ سکتا ہے، ایسا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، جس طرح کہ جنگ خندق کے موقع پر خندق کا مشورہ دیا گیا۔ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کا ایک علم تھا، جنگی حکمت عملی کے متعلق ایک بڑی اہم بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ اس پر عمل درآمد فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دشمن کے لیے اپنی طاقت کو تیار رکھنا یہ حکم قرآنی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھنا اور اس چیز میں دشمن کو مات دینا یہ بہت ضروری ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دینی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو یاد رکھو کہ دینی تعلیم کی اہمیت اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر 78,000 کے قریب الفاظ ہیں، اور ان الفاظ میں سے جو پہلا لفظ تھا وہ اقرا تھا۔ اقرا کا معنی آپ پڑھیے، اب اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کے 78,000 کے قریب الفاظ میں سے پہلا لفظ ہی پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی 6,000 سے زائد آیات میں سے ابتدائی چند آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کا اور قلم کے ذریعے سے انسان کی تعلیم کا ذکر کر کے علم کی اور علم کے ذرائع کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ بنیادی چیزوں کا علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ جن امور سے اس کو روزمرہ کی زندگی میں واسطہ ہے، حلال و حرام کے متعلقہ، اور اسی طرح اگر وہ کاروباری لائف اور کاروباری معاملات کے اندر مشغول اور مصروف ہے تو اس کے لیے بھی اس کے متعلقہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح جو روزمرہ کی عبادات ہیں ان کے متعلق بھی بنیادی باتوں کی آگاہی یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دنیا کا علم یہ ظاہری علم ہے، اگر اس کے ساتھ آخرت کا علم نہ ہو اور دنیا کا علم اس سے آخرت کا فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ دنیا کا علم بھی انسان کے لیے وبال جان ہے یا انسان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الروم میں ارشاد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر احکام والی آیات تو 500 کے قریب ہیں، لیکن وہ آیات جن کے اندر سورج چاند ستاروں کا، زمین آسمان کا، خشکی اور تری کا، اور نباتات، جمادات اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا گیا اور ان کے اندر تدبر اور غور و فکر کا حکم دیا گیا، وہ آیات کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن ان آیات کے اندر اور ان چیزوں کے اندر تدبر کرنے کا مقصد بھی اصل میں فکر آخرت ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واحد ایک حکم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دعا کریں رب سے کہ اللہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ یہاں سے ایک طالب علم کے لیے رہنمائی بھی ملتی ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس علم کے اندر اضافے کی دعا بھی کرتا رہے۔ دوستو، علم اس قدر اہمیت والی چیز ہے کہ علم کے خاتمے کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب دنیا سے علم ختم ہوگا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جہالت کا عام ہونا اور علم کا اٹھ جانا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کرتے ہوئے اعلان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور علم کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات بھی مد نظر ہے کہ قرآن مجید نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے حقیقت میں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہے، جن کے پاس علم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اصل علماء وہ ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ علماء حقیقت میں علماء نہیں ہیں جو علم کا حصول دوسروں سے برتری حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور فکر آخرت پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو لوگ علم کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں
اور اپنے سینوں کے اندر علم کو محفوظ کرتے ہیں اور پھر استاد، معلم اور دائی بن کر علم آگے پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، سدا خوش رکھے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور تر و تازگی رہے۔ کون؟ وہ جو علم کو سیکھتا ہے، حدیث کو یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے والے بھی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا وارث ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لوگ وراثت کے اندر اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں، روپیہ، پیسہ اور جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ انبیاء کی وراثت انبیاء کا مشن ہوتا ہے، انبیاء کا علم ہوتا ہے، انبیاء کی دعوت ہوتی ہے۔ انبیاء وراثت کے اندر درہم، دینار، کرنسی، روپیہ، پیسہ، پراپرٹی اور جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا فَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ سنن ابی داود کی روایت ہے کہ جو علم کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ بڑی قسمت کی چیز، بڑی نصیب کی چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے قرآن کی روح سے، اس بندے کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے ہاں درجے کس عمل سے بلند ہوتے ہیں؟ ایمان سے۔ اللہ کے ہاں ایمان والوں کے درجے ہیں، کافر کے لیے کوئی ویلیو اور کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور اسی طرح جو اہل علم ہیں، دین کی معرفت اور پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے پہنچاتے ہیں، یہ ایسے بابرکت لوگ ہیں اور ایسے خوش نصیب لوگ ہیں اور ایسے قابل رشک لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کسی پر رشک کرنا چاہے تو وہ دو قسم کی لوگ ہی ہو سکتے ہیں جن پر انسان رشک کر سکتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان دوسروں سے دوڑ کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی دوڑ میں ان کا دوسروں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ امنگ اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، میرے پاس بھی یہ چیز ہو، مجھے بھی یہ نعمت میسر ہو جائے اور میرے پاس بھی یہ سہولیات موجود ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے معاملے میں تو ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے سٹیٹس کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جو کمتر لوگ ہیں ان کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اگر تمنا پیدا ہوتی ہے، تڑپ اور جستجو پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، تو آپ کی یہ تمنا، آپ کی یہ تڑپ، آپ کی یہ خواہش لائق تحسین ہے، یہ بہت اچھی خواہش ہے جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا حسد
الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں ان پر رشک کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک وہ انسان جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، حلال طریقے سے اس نے پیسہ حاصل کیا ہے، اور اللہ نے نہ صرف یہ کہ پیسہ دیا، اللہ نے دل بھی دیا ہے، وہ اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، اور فی سبیل اللہ اس کا انفاق بھی کرتا ہے، غرباء کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، تو ایسا بندہ وہ قابل رشک ہے. اور لوگوں کو اس جیسا بننے کی خواہش کرنا یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور اسی طرح دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، حکمت کا علم، اللہ اکبر، کتاب و سنت کا علم جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ یہ علم اس کی خیرات کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتا ہے، تو یہ آدمی بھی قابل رشک ہے جس کو اللہ نے علم جیسی دولت سے نوازا ہے. دوستو اسی طرح علم ایسی چیز ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی مجلس کے اندر جاتا ہے، گویا کہ وہ اس شخص جیسا ہے جو جہاد کے لیے بارڈر پہ جاتا ہے. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. جو بندہ مسجد کے اندر، علم کی محفل کے اندر، جو بندہ مدرسے کے اندر، کلاس روم کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے، علم پڑھنے پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو وہ اس مجاہد جیسا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اسی طرح وہ محفل، وہ مجلس، وہ پروگرام، وہ کلاس جس کے اندر علم کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر علم پڑھایا جا رہا ہے، یہ کلاس، یہ مجلس بڑی ہی قابل رشک مجلس ہے. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. قرآن پڑھنے پڑھانے، علم پڑھنے پڑھانے والی مجلس، چار انعام اس محفل اور مجلس والوں کو حاصل ہوتے ہیں. پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت، اطمینان، قلبی سکون ان پر نازل ہوتا ہے. اور دوسرا انعام وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، چاروں طرف سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور تیسرا انعام حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ جو اس محفل کے اندر، علم کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مقربین فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر جو انسان علم حاصل کرتا ہے تو ایسا انسان اس علم کو جب آگے پہنچاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو اس کی دعوت و تبلیغ پر جتنے لوگ وہ راہ راست پر آئیں گے تو دعوت و تبلیغ پر بھی اجر ملے گا. اسی طرح اس کے کہنے پر جتنے لوگ نیکی کریں گے تو اتنے ہی لوگوں کو ان کی نیکی کا ثواب اس داعی اور اس مبلغ اور اس عالم کو بھی ملے گا. اور یہ بات یقینی ہے کہ ایک داعی اور مبلغ کی نظر میں دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر یہ دولت سب سے بڑھ کر ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے علی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم
ایک آدمی اگر تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، جو اس وقت کی قیمتی سواری اور قیمتی پراپرٹی تھے، آپ نے فرمایا ان سے بہتر ہے۔ اور علم حاصل کرنے کا، علم پڑھانے کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا تسلسل رک جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 ذرائع کے۔ ان میں سے ایک ذریعہ جس کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نیکی اور اجر اور ثواب پہنچتا ہے، او علم ينتفع به، اس کا وہ علم جس سے لوگ کسی بھی انداز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی، وہ علمی کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اجر مل رہا ہے۔ اور اس نے علم پڑھایا ہے اور اس کے شاگرد آگے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کا اجر اور ثواب بھی اس استاد اور معلم کو ملے گا۔ اسی طرح وہ تقاریر جو محفوظ ہیں اور لوگ مرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا ہے۔ جو طالب علم علم کے راستے پہ چلتا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے مسلم شریف کی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی علم کا راستہ ہی نہیں، جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے دیگر درجنوں دلائل ایسے ہیں جن سے علم، صاحب علم کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، علم حاصل کرنے والے کو اس کے لیے کچھ آداب بھی ہیں اور اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں جن کا اس کو مد نظر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم کا اصل ہدف، ٹارگٹ، بنیادی مقصد اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ علم ہم سیکھتے ہیں عمل کے لیے، اگر علم کے ساتھ ہم نے عمل کو جمع نہ کیا تو پھر یاد رکھیں یہ علم انسان کے لیے باعث نجات کی بجائے باعث وبال ہے۔ اور یہ علم، جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے، یہ علم انسان کے لیے دنیا آخرت کے اندر فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو علم کی بات پڑھتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو قرآن مجید کی روح سے یہ سب سے بڑا جرم کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ الصف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی جرم کی بات ہے، ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جن پر خود تمہارا عمل نہیں ہے۔ طالب علم اور ایک عالم اور ایک معلم، ایک داعی اور مبلغ، ایک مسجد کا امام، قاری، خطیب، یہ لوگوں کے لیے آئیڈل ہیں، یہ لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگی ان کی زندگی کو دیکھ کر سنوارنا ہے، تو لہٰذا ہر علم سے منسلک ہر بندے کو، وہ طالب علم ہو، وہ عالم ہو، وہ مسجد کا امام اور خطیب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے اچھی مثال بنے، بری مثال نہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے، علم حاصل کرنے والے کے لیے اور علم پڑھانے والے کے لیے یہ مشترکہ طور پر یہ بات ضروری ہے کہ اس کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اگر آپ علم کے لیے بڑا وقت صرف کرتے ہیں لیکن نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، نیت کے اندر دنیا ہے، نیت کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، نیت کے اندر فخر اور ریا ہے، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا ہے، تو یاد رکھو ایسا علم بھی انسان کے لیے نافع ثابت نہیں ہوگا جس علم کی قرآن اور حدیث کے اندر ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم اہل علم سے حاصل کیا جائے۔ صرف کتابوں سے حاصل کرنے والا جو صحفی ہوتا ہے، جو کتابوں سے علم حاصل کر کے، کتابوں سے پڑھ کے
جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، جس طرح کہ موجودہ دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کے لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی گمراہی کی ایک صورت ہے کہ انسان علماء کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑے اور انسان اساتذہ اور منجھے ہوئے معلمین سے علم حاصل نہ کرے، بلکہ چند کتابوں سے سطحی قسم کا علم حاصل کر کے وہ علماء کی تضحیق اور تضلیل کرے اور ان کا مقابلہ کرے اور ان سے مناظرے کرے، تو یہ علم کی توہین ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم کے سامنے زانو تلمس طے کریں، ان کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھیں، تاکہ یہ جو علم ہے تواضع اختیار کرنے کے ساتھ جب ہم اہل علم کے سامنے بیٹھیں گے، جس طرح کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، تو اس سے صرف علم نہیں آئے گا، علم کا نور بھی سینے کے اندر جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے علم کے لیے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کریں۔ چنانچہ اگر ہم اپنا کل وقت نہیں دیں گے، غیر حاضریاں کریں گے، علم کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر، کلاس کے اندر باقاعدگی سے حاضر نہیں ہوں گے، تو اس سے بھی علم کے اندر بے برکتی پیدا ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ شاگرد ہیں ابو حازم کے، تو ان کے ہاں ہفتے کے اندر ایک چھٹی ہوتی تھی، لیکن ابو الحسن کرخی چھٹی والے دن بھی استاد کے پاس حاضر ہوتے اور جتنا کہ استاد ٹائم دے سکتا تو وہ علم حاصل کرتے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی یہ فلاں دن تو چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کیوں آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی جو حاضری والی عادت ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں غیر حاضری کر کے اپنی طبیعت کو، اپنی فطرت کو، اپنے میلان کو علم سے دور نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں ایک عادت بنی ہوتی ہے 6 دنوں کے اندر، میں اس کو جاری رکھنے کے لیے چھٹی نہیں کرتا بلکہ چھٹی والے دن بھی حاضر ہوتا ہوں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک بہت ضروری چیز وہ محنت ہے۔ علم محنت سے آتا ہے۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ طالب علم یہ سوچے کہ میں اپنی مرضی سے کلاس میں جاؤں اور اپنی مرضی سے اٹھوں اور اپنی مرضی سے میری روٹین ہو اور علم جو ہے وہ میرے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے، تو یہ جو خیال ہے یہ صرف ایک وہم ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، یہ علم کی کوشش نہیں ہے۔ تو علم کے لیے آپ کو کل وقت دینا پڑے گا، تو تب آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے وہ جمع ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لیے اس کی سعی کے مطابق، اس کی کوشش اور محنت کے مطابق ہی انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح علم کے لیے ضروری ہے کہ مکمل دلچسپی ہونی چاہیے اور مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ کلاس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ طالب علم کو بیٹھنا چاہیے۔ احمد بن سنان رحمہ اللہ وہ جب علم کی محفل کے اندر بطور استاد کے بیٹھتے تھے، اگر کوئی طالب علم مسکراتا یا آپس میں بات کر لیتا، وہ اس قدر ناراض ہوتے کہ مجلس سے، سبق سے اٹھ کے چلے جاتے کہ ایسے بے قدروں کو میں علم کی باتیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ابن مہدی، امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ، ان کے درس کے دوران شاگرد ایسے ہمتن گوش ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا گویا کہ وہ نماز کے اندر مشغول ہیں کہ ان کی دنیا سے توجہ جو ہے وہ بالکل منقطع ہو چکی ہے۔ اس قدر توجہ کے ساتھ وہ کلاس کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ اسی طرح علم کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر بالفرض ضرورت کے تحت کوئی سبق، پیریڈ یا اسباق جو ہے وہ مس ہو گئے ہیں، تو ہم ان اسباق کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ نہ دیں بلکہ ان کا تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ استاد محترم اور اساتذہ کے جو قیمتی نکات ہیں بیان کردہ، ان کو ہم سینے کے اندر بھی محفوظ کریں اور سطروں کے اندر بھی محفوظ کریں، کیونکہ ایک حدیث ہے
क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, कि लिख कर इल्म को महफूज करो। अच्छा, बस वक़्त बाज़ तालिब इल्म मायूस हो जाते हैं कि मुझे सबक समझ नहीं आता, मायूस होकर इल्म से साइड पे हो जाते हैं। तो याद रहे कि इल्म के दौरान मायूसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ इल्म को हासिल करते रहना चाहिए। हमारे सामने ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि अहले इल्म वो एक बात समझ नहीं आई, उसकी खातिर उन्होंने उसको कई कई दफ़ा पढ़ा, उस्तादों से समझने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं दसियों मरतबा जो है उन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश की है। चुनाचे इस हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल हमारे सामने है। वो कहते हैं कि हैज़ के मसाइल समझने के लिए मुझे तकरीबन 9 साल लग गए, तब जाकर के मुझे इसके तमाम मसाइल समझ में आए। हालांकि हैज़ के मसाइल इनकी यानी क्या अहमियत है, लेकिन देखें 9 साल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े इमाम वो इतना अरसा और वक़्त लगाते हैं। और इस तरह इमाम शरकीती रहिमहुल्लाह, एक दफ़ा वो एक मसला उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उस मसले को हल करने के लिए वो शाम को बैठे, सुबह तक उस मसले को हल करते रहे, और इधर से फजर की अजान हुई और इधर से मसला हल हो गया। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, उस मसले को हल करने के लिए कोशिश होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। इमाम मुस्लिम का वाक़या भी सामने है आप लोगों के कि एक मसला उनसे पूछा गया, उनको मुस्तहज़र नहीं था, यह हदीस उस वक़्त उनको मुस्तहज़र नहीं थी, याद नहीं थी, तो वो सारी रात उस मसले को ढूंढते रहे। खजूरों का एक टोकरा था तो उसमें से खजूरें भी खाते रहे, फजर तक जो है उनको वो मसला जो है या वो हदीस जो है वो मिल गई। तो मन जद्दा वाजदा, जो कोशिश करता है तो वो पा लेता है। बहरहाल आजी और इनकिसारी के साथ और असातिज़ा के अदब और एहतराम के साथ हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और अपने साथियों के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे होने चाहिए। किसी की इंसल्ट करना, तौहीन करना, टर्चर करना और किसी के साथ इस कदर ज़्यादा तंज़ो मिज़ाह करना कि वो मदरसा छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, ये एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी नहीं है। आखिर में मैं असलाफ़ के चंद एक वाक़यात इल्म के शौक़ के हवाले से और इस तरह वक़्त की कदर कीमत के हवाले से मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, उन्होंने उसूल तफसीर के कुछ उसूल लिखे हैं। उनमें से एक चीज़ इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह सहाबा के दरमियान जो सिफ़ात वाली आयात हैं, क्या उन आयात में तारुज़ है सहाबा के अक़वाल में? इस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा तफासीर का मुताला किया। अल्लाहु अकबर। और इब्न जरीर तबरी रहिमहुल्लाह, उन्होंने पहले इल्म हासिल किया और फिर उस इल्म की तबवीब, तरतीब, तहज़ीब और तालीफ़ के अंदर मशगूल हो गए, और उन्होंने इस कदर किताबें लिखी कि अगर उनकी ज़िंदगी को तकसीम किया जाए दिनों के हिसाब से, तो जितने औराक उन्होंने लिखे हैं वो तकरीबन उन्होंने कुल 3,58,000 वर्के लिखे हैं। और अगर हिसाब लाया जाए उनकी ज़िंदगी का, तो हर रोज़ तकरीबन उन्होंने 60 वर्के लिखे हैं। अल्लाह अकबर। इस कदर वर्के हम मुताला नहीं कर सकते, उन्होंने लिखे हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही उठपटांग चीज़ें नहीं लिखी, इल्मी बातें और इल्मी जो है वो चीज़ें उन दर्ज की हैं। इमाम नबी रहमहुल्लाह सिर्फ 45 साल उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन इल्म के अंदर रसूख और फिर उसको तहरीर करना, मुस्लिम की शरह लिखी है, अल मजमू, और इसी तरह रियाज़ुस सालिहीन, और बहुत सारी किताबें हैं जो इमाम साहब ने तालीफ़ की हैं, और इसके अलावा उनके जो शागिर्द हैं वो इसके अलावा हैं।
علامہ احسان الہی ظہیر انہوں نے بھی تھوڑی زندگی کے اندر بہت بڑا کام کیا ہے، اور بہت ساری انہوں نے تالیفات جو ہے ان کی منظر عام پر آئی ہیں۔ طالب علموں کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ وقت زندگی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وقت حاصل ہوا ہے، یہ وقت زندگی ہے۔ وقت کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، لہٰذا وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے سلف صالحین کو، امام بخاری کے متعلق ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بس اوقات رات کو 20 بار اٹھتے، ان کے ذہن میں سوتے سوتے بھی گویا کہ علم کی باتیں چل رہی ہوتی تھیں، تو رات کو 20 بار اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے کوئی چیز نوٹ کرتے تھے، کچھ احادیث پر نشان لگا لیتے تھے اور پھر دوبارہ لیٹ جاتے تھے۔ یہ ان کا علم کے ساتھ لگاؤ ہے، اور اسی طرح وقت کی اہمیت جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا دن رات کا ٹائم ٹیبل مقرر تھا، رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ انہوں نے علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اور امام زہری رحمہ اللہ وہ اس قدر علم کے اندر مشغول ہوئے کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا تو صرف 80 دنوں کے اندر انہوں نے مکمل قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ ابو حاتم الرازی، ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے کھا رہے ہوتے تھے، چل پھر رہے ہوتے تھے یا کام کاج کر رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی مجھے پڑھا رہے ہوتے تھے، وہ وقت بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور خلیل نحوی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اثقل الساعات علیہ ساعۃ آکل فیہا، کہ میرے نزدیک میرے اوپر جو سب سے گراں گھڑی ہے، جو وقت میرے لیے مشکل وقت ہے، وہ وقت ہے جس میں کھا رہا ہوتا ہوں، اس لیے مشکل ہے کہ میں علم سے دور ہوتا ہوں۔ حیرانگی ہوتی ہے بعض سلف صالحین کے واقعات سن کر کے، وہ جب واش روم میں جاتے تھے تو شاگردوں کو کہتے تھے کہ جو نحو صرف یا اس طرح کے علوم کے متعلقہ باتیں ہیں اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ واش روم کے اندر بھی علم کی جو باتیں ہیں وہ ان کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ یہ ان کے علم کے ساتھ، ہمارے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے لیکن یہ ان کی علم کے ساتھ دلچسپی جو ہے اس کا مظہر ہے۔ اور آخر میں 2-3 باتیں ایسی چیزیں جو علم کو ضائع کرنے والی ہیں، طالب علم کو ان سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے نمبر 1 زیادہ تعلقات اور زیادہ میل جول۔ طالب علموں کو بڑا ذوق ہوتا ہے کہ وہ تعلقات بڑے بڑھاتے ہیں، 6-7 سالوں کے اندر آدھی مارکیٹ جو ہے اس کے ساتھ ان کی یاری اور دوستی وابستہ ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر جن کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہے اور گھنٹوں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ چیز طالب علم کے لیے اور علم کے حصول کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، طالب علموں کو چلنے پھرنے کا، سیر و تفریح کا بڑا ذوق ہوتا ہے، یہ چیز وقت ضائع کرنے والی ہے۔ اگر آپ علم کے حصول میں مخلص ہیں تو پھر اس چیز کو محدود کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، بعض طالب علم غیر ضروری کاموں کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور جو ضروری چیز ہے وہ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ایک بہت ہی طالب علم کے لیے خطرناک چیز وہ انسان طالب علم کا موبائل ہے، موبائل پر وقت ضائع کرنا ہے۔ تو یہ چیز بھی علم کے اندر رسوخ سے مانع ہے، اور طالب علم کی جو ہے نا وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح بعض طالب علم جب کلاس سے فارغ ہوتے ہیں تو کلاس روم کے اندر یا کمروں کے اندر پھر ان کی کئی گھنٹوں کی محفل لگتی ہے، یہ چیز بھی ان کے وقت کو ضائع کرنے والی ہے۔ عوامی جلسوں میں شرکت اور اسی طرح ٹائم ٹیبل کا نہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے کہ طالب علم کا ٹائم ٹیبل منظم ہو، اس کو پتہ ہو میں نے اٹھ کر پہلے گھنٹے میں کیا کرنا ہے، دوسرے گھنٹے میں کیا کرنا ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ طالب علم کو اپنی زندگی کے اندر ٹارگٹ محدود نہیں رکھنا چاہیے، اتنی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے مسجد کا امام بننا ہے، بہت بڑی سوچ رکھیں، کیونکہ انسان کی محنت، انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ انسان کے ٹارگٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ٹارگٹ محدود ہے سوچ محدود ہو جائے گی، اگر انسان کا ٹارگٹ وسیع ہے تو انسان کی سوچ بھی وسیع ہو جائے گی اور انسان کی محنت بھی اس کے حساب سے جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم کی فضیلت، اہمیت کو سمجھ کر کے
اس کو خلوص کے ساتھ حاصل کرنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر کے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی، اور پھر علم کے اندر پختگی حاصل کر کے جتنے بھی فتنے ہیں اور جتنے بھی اسلام پر یا قرآن اور حدیث پر ہونے والے اعتراضات ہیں تو ان کا اللہ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔